بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ اللہ کی بہت بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے بعض انبیاء نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا، یعنی اللہ سے دعا بھی کی، کاش ہم وقت کے نبی نہ ہوتے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہو جاتے۔ اس نعمت پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، جتنا بھی کریں۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے، اصلاح کے واسطے 1,24,000 کما بیش انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں اللہ کے، وہ سب برحق ہیں، اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی ان کو بھی ماننا ہے۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر بھی ماننا اور آخری بھی ماننا ہے، تب جا کر ایمان مکمل ہوتا۔ حضور نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا حضور کے بعد، اور ان کے دعوے کو تسلیم کرنے والے بھی لوگ پیدا ہوئے دنیا کے اندر۔ اب جس نے دعویٰ کیا اس نے اپنی آخرت دنیا دونوں تباہ کر لی، اور جن لوگوں نے ایسے لوگوں کے دعوے کو مان لیا، تسلیم کر لیا، انہوں نے بھی اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لی۔ تو یہ تو سب برباد ہو گئے۔ اب تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، کن کی؟ جنہوں نے نہ تو دعویٰ کیا، نہ ایسے کسی شخص کے دعوے کو مانا، لیکن نرمی کا اظہار کرتے ہوئے اور نرمی ظاہر کرتے ہوئے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اسی کشمکش میں۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، اور جو ایسے شخص کے دعوے کو مان لے وہ بھی کائنات کا بدترین کافر ہے، اور ایسے لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ ایسے لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو جن لوگوں نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا یا ایسے دعوے کو مانا، ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ ہمیں ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، کسی بھی طرح کا شک نہیں۔ اسی طرح کا ایک شخص ہمارے اس ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نام کا پیدا ہوا،
اور اس بے ایمان نے آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بعض لوگوں نے اس کے دعوے کو تسلیم بھی کر لیا، اور آج دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں وہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، یار ایک شخص جب نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد تو اسے ماننے والے کہاں سے مل جاتے ہیں، حالانکہ سب مانتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ ایک ذہن میں سوال آتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام کو جن لوگوں نے نبی مانا وہ لوگ خاندانی طور پہ مسلمان ہی تھے، کسی ہندو نے، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے اس کو نبی نہیں مانا۔ اچھا، اب یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے شخصیت پرستی سے، جسے ایک عام طور پہ اب اس وقت موجودہ دور میں اندھ بھکتی بھی کہا جاتا ہے۔ شخصیت پرستی، مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے ایک ماحول بنایا۔ اس نے ایسا نہیں کہ پیدا ہوا، جوان ہوا اور فوراً نبوت کا، ایسا نہیں، پہلے اس نے ایک ماحول بنایا، اپنے آپ کو مناظر اسلام کی حیثیت سے انہیں پیش کرا پہلے کہ جی میں مناظر اسلام ہوں اور اسلام کی حمایت میں مناظرے کرتا ہوں، میں کافر ہوتا ہوں۔ اور اس چکر میں بہت سارے مسلمان اس کے قریب آتے چلے گئے، اور دیکھتے 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 ایک اچھا خاصا حلقہ اس کے بعد جمع ہو گیا۔ پھر اس نے مبلغ اسلام کا دعویٰ کرا، پھر مجدد اسلام کا دعویٰ کرا۔ علماء نے لکھا 70 سے زیادہ دعوے ہیں اس کے، 70 سے زیادہ۔ لوگ سمجھ رہے صرف ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے جو ماحول بنایا، یعنی شروعات جو کری ہے ایسے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں، اچھی بات ہے، کسی سے اس کے علم کی بنیاد پہ اس کا ادب احترام کریں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن شخصیت پرستی ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، اندھ بھکتی ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ آپ کسی بھی اللہ والے سے تعلق رکھیں، کسی بھی عالم سے تعلق رکھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ تعلق علم کی بنیاد پہ ہی ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے، نہیں ہمارے حضرت نے فرمایا تو بس ٹھیک ہے، ہمارے حضرت نے کہا تو بس ٹھیک ہے، دوسری جگہ پوچھنے کی اسے ہم مطلب تکلیف ہی نہیں اٹھاتے، گوارا ہی نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو لڑائی پہ اتارو ہو جاتے، ہمارے حضرت کی شان میں گستاخی کر دی، ہمارے حضرت کو برا بھلا کہہ دیا۔ حالانکہ نبیوں کی شان میں بھی گستاخی ہوئی ہیں اور صحابہ کی شان میں بھی، اور انہیں غصہ نہیں آیا لوگوں کو سن کے۔ اور وہی حضرت جو بنے پڑے، وہی پیر صاحب، وہی استاد، انہوں نے بیٹھ کے اپنی تقریروں میں انبیاء کی شان میں گستاخی کری، اور جب ان کے لوگوں کو بتایا جا رہا نا دیکھو تمہارے حضرت نے یہ غلطی کری ہے، تو کہہ رہے نہیں آپ سمجھ ہی نہیں رہے حضرت کی بات کو، آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اچھا وہ خود بھی نہیں سمجھ رہا بتانے والا، جب اس سے پوچھا بھئی آپ سمجھ گئے تو آپ بتا دو، نہیں حضرت کی بات تو بہت اونچی ہے، ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر بیکار ہے اتنی اونچی بات کرنا جو عوام کے سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شخصیت پرستی سے ہی یہ شروعات ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی حضرت آج کے ٹائم میں خدا نخواستہ اتنا سا اشارہ کر دے کہ ہاں رات جبرائیل فرشتہ آیا تھا میرے پاس، کیونکہ اب مجمع لاکھوں کا، کروڑوں کا، 10-20 لاکھ ناراض ہوں گے، آدھے ٹوٹ کے چلے جائیں، کچھ تو مانیں گے، سمجھ گئے؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے اس کے لیے اس نے ایک ماحول بنایا، مناظر اسلام بنا، مبلغ اسلام بنا، مجدد اسلام بنا، مصنف اسلام بنا، پھر جا کے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر محمد الرسول اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔
لوگ سمجھتے نہیں، ابھی لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دنیا میں آنا تھا، ایک اس وقت آ چکے مکہ میں مدینہ میں، اور دوسری مرتبہ اس صدی میں آنا تھا، میں آ چکا ہوں محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ ان کی شکل میں میں آ چکا ہوں۔ تو بہرحال اس وقت دنیا کے اندر خاص طور سے ہمارے ملک میں اس طرح کی بہت سازشیں چل رہی، بہت محنتیں چل رہی، اور ایسے ایسے لوگ جو کل تک دعا تعویذ کا کام کر رہے تھے، عملیات کا، ایسے بہت لوگ ہیں جو بہت حد سے آگے بڑھ گئے۔ بہت سو نے دعویٰ کر دیا کہ میری اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، یہیں شہر حیدرآباد کے اندر، اور پوچھا لوگوں سے کل تک کیا کرنے، لوگ عملیات کا کام کرتے تھے، لوگ دعا تعویذ کے لیے آتے تھے ان کے پاس۔ اب وہ کہہ رہے بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ اور میرے بیچ میں کوئی نہیں ہے، بس کامیاب ہونا تو میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو علماء اور جو لوگ ان فتنوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کے ساتھ لگ جائیں، اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق محنت کریں۔ اگر ایمان بچانا ہے اپنا اور اپنی نسلوں کا، تو ان فتنوں کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی دنیا میں مست رہیں اور آپ کا کام بھی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ محنت تو کرنی پڑے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔